ایشو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایشو ابلیس یعنی شیطان ہمیں آزماتا ہے ہر لمحے زندگی کے ہر ایک موڑ پر، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کی آزمائشوں میں گر جائیں اور اس کی راہوں پر چل کر ہلاک ہو جائیں اور ابدی موت کے حوالے کیے جائیں۔ یہ اس کی خواہش ہے۔ ہم کس طریقے سے ان آزمائشوں پر فتح یابی حاصل کر سکتے ہیں اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسی ابلیس یعنی شیطان نے ہمارے خدا یسوع مسیح کو بھی آزمایا، تین باتوں کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے، بدن کے حوالے سے اور روح کے حوالے سے۔ اور ابلیس انہیں تینوں چیزوں کو ہمارا دشمن بنا کر ہمارے سامنے کھڑا کر سکتا ہے اور کرتا بھی، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش میں گر جائیں۔ ہم کس طریقے سے ان تینوں آزمائشوں پر، تینوں دشمنوں پر فتح پا سکتے ہیں؟ آئیے آج ایک حقیقی واقعے سے اس بات کو سیکھیں، تاکہ ہم اپنے دشمن ابلیس کی ان تینوں فوجوں کو شکست دے سکیں جو ہمارے مد مقابل ہیں، جو ہماری دشمن ہے۔ ایشو یہودا کا بادشاہ یہوشافط اچھا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں بنی امون، بنی مواب اور کوئی عشیر کے لوگوں نے ایک بڑی فوج تیار کر لی اور کہا کہ آؤ ہم یہوشافط کو شکست دیں۔ یہوشافط نہایت پریشان ہوا۔ اس نے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ سب اکٹھے تھے تو وہاں خدا کے خادم تھا۔ اس نے کہا کہ اے یہوشافط، اس بڑے اموا سے نہ ڈر، صرف ایک کام کر کہ خداوند کی عبادت و پرستش حسن تقدس کے ساتھ کر، تو یہ تیرے دشمن جو ہیں یہ بھاگ جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہوشافط کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے کاہنوں کو تیار کیا، لاویوں کو تیار کیا، اور جنگ کے دن صبح سویرے جب وہ میدان میں اترنے والے تھے تو اس نے سب سے آگے لاویوں کو رکھا، کاہنوں کو رکھا، تاکہ وہ حسن تقدس سے خدا ان کی عبادت کریں۔ حسن تقدس سے مراد روح اور سچائی سے عبادت کریں، حقیقی نیتوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ، کیونکہ خدا ہمارا خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے عبادت کریں گے۔ اور جب انہوں نے حسن تقدس سے خدا ان کی عبادت کرنے کا ارادہ کیا اور صبح سویرے انہوں نے اس بات کو عمل میں لا کر خدا ان کی ستائش کرنا شروع کی، تو خداوند نے اس سے بیشتر کہ وہ میدان جنگ میں اترتے، رات ہی کو ان کو فتح یابی بخش دی۔ تین افواج بنی امون اور بنی مواب نے ایکا کیا۔ انہوں نے بنی شاعر کو ہلاک کر دیا سب سے پہلے، اور پھر واپس میں لڑ پڑے، اور یوں وہ تینوں بادشاہ آپس میں لڑتے ہوئے مر گئے اور ان کی فوجیں ہلاک ہو گئیں۔ اور جب صبح سویرے یہوشافط بادشاہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، خداوند کے خادموں کے ساتھ اسے تقدس سے عبادت کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ ان کے خیمے اجڑے ہوئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں، اور اس نے ان تینوں کو جو خداوند نے ان کے لیے کام کرتے ہوئے شکست دی تھی، فتح حاصل کی اور آزادی کا شادیانہ بچایا۔ ایسو یہ تینوں دشمن آج میری اور آپ کے دشمن ہیں، یعنی میرے جسم کی، میری بدن کی، میری روح کی۔ ہم ان تینوں دشمنوں سے، ان تینوں آزمائشوں سے جو ابلیس اور شیطان ہمارے سامنے ہوتا ہے، کس طرح فتح یاب ہو سکتے ہیں؟ صرف اور صرف خداوند کی حمد و ستائش حسن تقدس کے وسیلہ سے، یعنی روح اور سچائی کے وسیلہ سے۔ اور جب ہم خداوند کی حمد و ثنا، اس کی پرست، اس کی ستائش حسن تقدس کے ساتھ کریں گے، کسی لالچ کے تحت نہیں، کسی اور مقصد کے تحت نہیں، اپنی شہرت کے متحد نہیں، بلکہ اس کے نام کی خاطر حسن تقدس سے، تو خداوند ہماری تمام آزمائشوں کو دور کر دے گا، ہمارے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، ہمارے بدن کی کمزوریوں کو شفا اور تندرستی دے گا، اور ہمیں روحانی طور پر بے دینی سے محفوظ رکھے گا، تاکہ ہم ایک حقیقی اور زندہ خدا کی پرستش کرنے والے ٹھہریں، جس نے ہم سے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے محبت کی ہے۔ اسے اگر آپ چاہتے ہیں ان آزمائشوں سے محفوظ ہونا اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل کرنا، ابدی آرام حاصل کرنا، تو آئیے ہم خدا کی اپنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا پاک روح میں
حسن تقدس سے عبادت کریں، روح سچائی سے بات کریں، تو خدا ہمارے تینوں دشمنوں کو، یعنی ہمارے جسم، بدن اور روح کی صورت میں آنے والے دشمن کو ہلاک کر کے ہمیں فتح اور شادمانی عطا کرے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمارے ایمان کو تقویت بخشے اور ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہو، آمین۔